ضربت علیہم الذلۃ، چھاپ دی گئی ان پر، چسپاں کر دی گئی، مسلط کر دی گئی، مار دی گئی. ضربہ کا معنی ہوتا ہے نا مارنا. کیا مار دی گئی؟ ذلت. اور ذلت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی جابر کسی کی دولت اور عزت چھین لے اور اس کو ذلیل کر دے تو وہ ذلت کہلاتی ہے. یعنی جب کوئی طاقتور کسی کی دولت اور عزت وغیرہ چھین لے تو ان پر ذلت چھاپ دی گئی. اینما ثقفوا، یہ بڑا خاص لفظ ہے. اینما ثقفوا، کسی ایک علاقے کی بات نہیں، جہاں گئے، جہاں پائے گئے. ثقافہ، کسی چیز کو پانے میں مہارت سے کام لینا، جہاں بھی پائے گئے. الا بحبل من اللہ، ہاں اگر امان ملی تو اللہ کی پناہ میں، اللہ کی امان میں، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں، اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرنے میں. وحبل من الناس، یا پھر لوگوں کے ساتھ ٹائز مضبوط کر کے، طاقتور قوموں کے ساتھ معاہدات کر کے. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے ساتھ غضب کے اللہ کی طرف سے. یعنی دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں جب اللہ کی طرف لوٹے مرنے کے بعد تو انتہائی غضب کے ساتھ. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان کے اوپر مسکنت چسپاں کر دی گئی. ذلت اور مسکنت. مسکنت کیا ہوتی ہے؟ مسکینی، عاجزی. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ مثلا مسکنت کیسے ہوتی؟ جب کسی انسان کی عزت جاتی رہے، دولت جاتی رہے تو کیا ہوتا ہے؟ بار بار اس کی زندگی میں حادثے آتے رہے. سوچیے نا ذرا، کیا ہوتا ہے؟ کسی کا مال گیا، گھر گیا، جاب چلی گئی، یعنی ایک کے بعد ایک مصیبت آتی گئی. مسکنہ کس سے؟ سین کاف نون سے ہے. سکنہ، سکنہ کا مطلب ہے ٹھہر جانا. کب انسان ٹھہرتا ہے؟ کہ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، افسردہ خاطر ہو جاتا ہے، جب اس کے اوپر ایک کے بعد ایک حادثہ آتا ہے، ایک کے بعد ایک نقصان آتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو بے بس سمجھنے لگتا ہے. اور پھر ہوتا کیا کہ انسان کی عزت نفس بھی دم توڑ دیتی. تو خواہ کتنی بھی دولت ہو، انسان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ہمت، حوصلہ کم ہو جاتا ہے. جب ہمت، حوصلہ کم ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اندر نیگیٹو تھنکنگ ڈیولپ ہونے لگتی ہے. انسان ہر ایک کو بلیم کرنے لگتا ہے، ہر ایک کے لیے اس کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، سب کا برا چاہنے لگتا ہے. پھر مال کی اور ہرس بڑھ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسکنت. وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ سب کس وجہ سے تھا؟ کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے. ذلت و مسکنت کی اصل وجہ کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی. اور وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انبیاء کے ساتھ زیادتی، ناحق قتل. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھ جاتے تھے. کس میں؟ نافرمانی میں. آپ کو سورۃ البقرہ میں بھی میں نے ایک ہلکا سا خاکہ دیا تھا، تھوڑا سا میں وہ چیپٹر دہرا دیتی ہوں کہ قرآن میں یہ جو کہا گیا ہے کہ یہود پر ذلت و مسکنت طاری ہوئی، اور جہاں بھی وہ گئے پکڑے گئے، جہاں بھی وہ گئے مشکل میں پڑے. پیچھے میں نے آپ کو بنی اسرائیل کی تاریخ تفصیل سے بتائی تھی کہ جس میں یہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس میں ان کو انتہا درجے کی ترقی ہوئی تھی. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام، یعنی وہ 100 سالہ دور جو ہے وہ ایک گولڈن ایرا ہے ان کا، یہ گولڈن پیریڈ ہے بنی اسرائیل کی تاریخ میں. مال و دولت اور عزت اور نبوت اور حکومت، ہر چیز ان کے پاس تھی. اس کے بعد ان پہ زوال آنا شروع ہوتا ہے، اور بنیادی وجہ زوال کی کیا تھی؟ اللہ کی نافرمانی، آیات کا انکار، دین کا مذاق اڑانا، اور انبیاء کا قتل، اور ہر اس بندے کا قتل جو ان کو نیکی کا حکم دے. آپ تو پریشان ہو رہی تھی نا، لوگ مانتے نہیں اور لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو اس سے بھی شدید ری ایکشن ہوتے تھے، جان سے مار ڈالتے تھے. اب خیر مسلمانوں میں بھی یہ چیز کافی آ گئی ہے کہ جو بھی کوئی اچھی بات بتائے اس کو وہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور بہت زیادہ مسجدوں میں اور دینی
علماء کے قتل عام چیز ہو چکی ہے مسلمان ملکوں میں. بہرحال اب آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں قتل انبیاء اور یہ تمام چیزیں موجود تھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپس کی بھی خوب لڑائیاں تھیں. تو سب سے بڑا سخت حملہ ان پر ہوا 8 BC میں. BC کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیفور کرائسٹ، قبل مسیح جس کو کہتے ہیں. 8 قبل مسیح. 8 قبل مسیح کا کیا مطلب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے 800 سال پہلے. ٹھیک ہے، 800 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے. تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً 1200 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کے اوپر یہ حال گزرا تھا. اور اس سے کیا ہوا کہ جو شمالی ریاست تھی ان کی وہ بالکل تباہ ہو گئی. آپ کو پتا کہ اتنا لڑے تھے آپس میں کہ ریاست کو بھی انہوں نے 2 حصوں میں کر لیا تھا. یعنی ایک قوم تھے اور اس کو بھی بانٹ لیا لڑ لڑ کے. تو ایک جنوبی ریاست تھی اور ایک شمالی ریاست تھی. شمالی ریاست تو بالکل ہی تباہ ہوئی. جنوبی ریاست میں ہیکل سلیمانی اور تورات محفوظ رہے، ان کو کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر 200 سال کے بعد، یعنی وہ جو ایک حصہ محفوظ رہا کچھ نہ کچھ یہ پھر پراسپر کیے. 200 سال کے بعد 600 قبل مسیح میں بابلیوں نے، بیبلونین نے ان پہ حملہ کیا. انہوں نے تو پھر ہیکل سلیمانی بھی تباہ کر دیا، تورات جلا دی. دنیا میں تورات بالکل ختم ہو گئی. سخت ذلت، غلامی، اخلاقی زوال اور طرح طرح کی مصیبتیں ان پہ آئیں. تقریباً 100 سال تک ان کا یہی حال رہا. پھر 5 BC میں 500 سال قبل مسیح میں فارسیوں کے ذریعے، ایرانیوں کے ذریعے ان کو کچھ مدد ملی اور انہیں اس حالت سے نجات ہوئی. فلسطین واپس گئے، ہیکل دوبارہ تعمیر کیا. حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنے حافظے سے پھر تورات لکھی دوبارہ، اور پھر اسی طرح عبادت گاہیں انہوں نے تعمیر کی. یعنی کچھ ان کا حال بہتر ہوا. لیکن پھر 100 سال بعد، یعنی پھر 100 سال میں وہیں پہنچ گئے. سکندر اعظم کا حملہ ہوا فلسطین پر، اور اس نے فلسطین کو رومی امپائر کا حصہ بنا دیا. اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تھے نا، تو اس وقت یہ اسی کے ماتحت علاقہ تھا فلسطین کا. اب یہاں پھر کیا تھا کہ ویسے تو یہ اپنے علاقے میں آ گئے اور تھوڑے حالات بہتر ہوئے، لیکن رومیوں کے زیر تسلط آنے کی وجہ سے ان کی مذہبی آزادی ختم ہو گئی. کیا ہوا؟ مذہبی آزادی ختم ہو گئی. اور پھر خاص طور پر ان پہ پابندی لگی کہ یہ اپنا مذہب پریچ نہیں کریں گے. یعنی جوڈیزم نان پریچنگ ریلیجن بن گیا. لیکن انہوں نے پھر اپنے محسنوں کے خلاف، جن لوگوں نے، یعنی فارسیوں نے ان کو نجات دلائی تھی نا، تو ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اب کیا ہوا؟ 1 AD میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا کہ رومیوں کے ہاتھوں ان کی تباہی ہوئی. ان کا ٹیمپل تباہ کر دیا گیا، علماء نیست و نابود کر دیے گئے، اور اکثر یہود اس وقت فلسطین سے نکل کر عرب کے علاقوں میں آ کے آباد ہوئے. اور یہ وہ وقت ہے جب ان میں سے کچھ لوگ مدینہ آ کے آباد ہوئے تھے. ٹھیک ہے. پھر 2 AD میں فلسطین سے مکمل طور پہ نکال دیے گئے، اب ان کا وطن نہیں رہا. اور اس وقت سے نکلے ہوئے واپس کب گئے ہیں؟ تقریباً 2000 سال بعد 1948 میں. اس سارے عرصے میں یہ اپنے وطن نہیں لوٹ سکے، فلسطین نہیں جا سکے. اس دوران جہاں جہاں بھی یہ گئے وہاں سے نکالے گئے. مثلا 7 اور 8 AD میں، یعنی 7ویں اور 8ویں صدی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو کہاں سے نکالا گیا؟ مدینہ سے نکالا گیا، خیبر سے نکالا گیا. کیوں نکالا گیا وہ آپ کو معلوم ہوگا، نہیں تو معلوم کرنا چاہیے آپ کو، اور انشاءاللہ آگے جا کر اس پہ آپ کو ہوم ورک دوں گی. ابھی اکٹھا نہیں، ابھی آج حضرت مصعب بن عمیر کا اس ہفتے کے لیے رکھ لیجیے. حیات صحابہ کے درخشاں پہلو سے مصعب بن عمیر کے بارے میں پڑھ لیجیے. لیکن یہ بھی کسی وقت انشاءاللہ پڑھیں گے کہ کس طرح ان کو مدینہ سے پھر نکالا گیا اور کس وجہ سے، اور خصوصاً بنو قریظہ نے جو جنگ خندق کے موقع پر بدعہدی کی تھی. حضرت عمر کے دور میں خیبر سے بھی نکال دیے گئے، شام کی طرف جلا وطن کر دیے گئے. پھر 11 AD میں یہود و نصارہ کا آپس میں سخت ٹکراؤ ہوا، صلیبی جنگیں ہوئیں. جرمنی اور فرانس میں یہود کا قتل ہوا. 13 AD میں انگلستان سے جلا وطن کر دیا گیا. 1394 میں فرانس سے مکمل جلا وطنی ہوئی. 1290 میں انگلستان سے نکالے گئے، انگلینڈ سے نکالے گئے.
پھر جب اسپینش انکوزیشن ہوا 1391 میں، تو رومن کیتھولکس کے قائم کردہ کورٹ سے ان کو سخت سزائیں دلوائی گئیں اور زبردستی ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کیا گیا. پھر اس کے بعد 15 AD میں کرسچنز نے اسپین فتح کیا، جو مسلمانوں کا زوال ہوا، ڈاؤن فال ہوا وہاں. اور پھر ان کو مجبور کیا گیا کہ یا تو یہ عیسائیت قبول کر لیں یا وہ وہاں سے نکل جائیں. تو اسپین سے بھی نکالے گئے، وہاں سے بھی خاتمہ. پھر اس کے بعد 1498 میں اکثر یہود اسپین کے علاوہ پرتگال سے بھی نکل گئے. پرتگال کون سی جگہ؟ پورچوگیز، وہاں سے بھی نکال دیے گئے. پھر 1917 میں کیا ہوا تھا؟ کون سا مشہور انسیڈنٹ ہوا؟ کون سا انقلاب آیا؟ رشیا میں انقلاب. اس انقلاب میں بھی یہ ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے کیونکہ ان کے خلاف سازشوں کے الزامات تھے. پھر 1933 میں ایک مشہور انسیڈنٹ ہوا ہے، کون سا؟ ہولوکاسٹ. جرمنی میں ہٹلر کی حکومت نے 6 ملین جیوز کو گیس چیمبرز میں اور فرنسز میں بند کر کے ہلاک کیا. ان کی جاگیریں ضبط کر لی گئیں، ان کی کمیونٹیز تباہ کر دی گئیں، ان کے تعلیمی اور مذہبی ادارے ختم ہو گئے، اور اکثریت کے یورپی ممالک میں، صرف جرمنی میں نہیں بلکہ اکثریت کے یورپی ممالک میں ان کو قتل کیا گیا. پھر 1942 میں جن جن کیمپوں میں یہ تھے ان سے بھی ان کو نکالا گیا، یعنی کیمپوں میں انہوں نے پناہ لی. جب یہ مشرقی یورپ سے اور باقی یورپ کے علاقوں سے نکالے گئے تو یعنی در بدر کی ٹھوکریں کھائیں، کیمپوں میں پناہ لی، اور پھر وہاں سے بھی نکالے گئے، وہاں سے بھی قتل کیے گئے. اس دوران کچھ لوگوں کو احساس ہوا اور 1897 میں صہیونیت کی جو تحریک تھی وہ شروع ہوئی، زیونزم جس کو کہتے ہیں. اور پھر انہوں نے 1901 میں آٹومن امپائر سے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو فلسطین میں واپس جانے کی اجازت دی جائے اور ان کو ان کا ملک واپس ملے یا ان کو اپنے اصل مقام پہ جانے کا موقع ملے، لیکن ان کی ریکویسٹ ریجیکٹ کر دی گئی. 1948 میں جنگ عظیم کے بعد، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، انگلینڈ اور فرانس کا انہوں نے ساتھ دیا تھا اس میں، تو اس احسان کے بدلے انہیں اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فلسطین میں جگہ دلوا دی. لیکن صرف یہ جگہ کا ملنا نہیں تھا، جو 1897 کی ان کی تحریک تھی، موومنٹ، اس تحریک میں انہوں نے یعنی اس بات کا احساس کیا، ریئلائز کیا کہ ہماری کمی کیا ہے اور ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے تعلیم پر فوکس کرنا شروع کیا اور محنت کرنی شروع کی، اور وہ ہیبرو یونیورسٹی بنی، اس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا میں نے. اور پھر آہستہ آہستہ ان کا ریوائول شروع ہوا، لیکن وہ کس کے ساتھ؟ بحبل من الناس. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ بڑی طاقتیں ان کے سر سے ہاتھ اٹھا لیں تو یہ اکیلے ابھی بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ ہر ایک کا مقابلہ کر سکے. تو حبل من اللہ و حبل من الناس، نہ صرف یہ کہ انہوں نے حبل من الناس کو مضبوط کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو مذہبی چیزیں ہیں ان کا بھی ریوائول کیا. مثلاً ہیبرو لینگویج کے انہوں نے ایک زندہ زبان کی حیثیت سے دوبارہ نکالا، یعنی کہ اپنے طور پر دین کی طرف بھی رجوع کیا اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی کوشش کی. پوری دنیا سے جیوز، کالے گورے نیلے پیلے، سب ایک جگہ آ کے جمع ہوئے. یعنی اسرائیل میں صرف ایک قسم کے یا ایک نسل کے نہیں بلکہ حبشی بھی اور ایرانی بھی اور قسم قسم کے جیوز جو ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے. تو وہ تمام چیزیں یا وہ تمام شرائط جو کسی بھی قوم کے لیے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی. اس سارے واقعے میں مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. کیا سبق؟ سروائیو کر گئے. یعنی آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم کہیں دور بھی کوئی واقعہ سن لیتے ہیں، جیسے ابھی لندن کا جو واقعہ ہوا ہے، سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا وہ بھی نہیں کرنا، خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. جو کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ایک مایوسی. اور اس وقت آپ دیکھیں ٹھیک ہے مسلمانوں کے اوپر جو بھی گزر رہا ہے، لیکن ہمیشہ ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں، فلاں ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے. ہم اپنی طرف کبھی بھی نہیں دیکھتے ہماری غلطی کیا ہے. اور خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے حالات اور اپنی عادات نہیں بدلیں گے، جب تک ہم کام نہیں کریں گے،
تو اللہ کا فیصلہ نہیں بدلتا. کیا یہ خیر امت نہیں تھے اپنے وقت کے؟ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. بالکل ان کو بھی یہی مقام ملا تھا جو آپ کو ملا. کنتم خیر امت وکذالک جعلناکم امتا وسطا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا کہ قدم بقدم تم بھی انہی کے پیچھے چلو گے, یہاں تک کہ اگر وہ کسی کھو میں گھسے تم بھی اس میں گھسو گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ان لوگوں میں سے کسی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تو تمہارے اندر بھی ایسے لوگ آئیں گے کہ جو ایسے کام کریں گے. ہر چیز میں تم انہی کے طریقوں کو فالو کرو گے. یہ پیشن گوئیاں ملتی ہیں حدیث میں. اب اگر وہ اتنی مشقتوں میں سے نکل کر واپس ایسی پوزیشن میں آ سکتے ہیں تو راستہ یہی ہے, حبل من اللہ حبل من الناس. اس وقت ہمارا حال کیا ہے؟ نہ حبل من اللہ ہے اور نہ حبل من الناس ہے. ہر ایک کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے. اور اگر کسی سے بناتے بھی ہیں تو صرف کس پوزیشن میں؟ ایک عاجزی اور ایک مسکینی کی. تو ہمیں کسی کو بلیم کرنے کی بجائے خود کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے. سلیو مینٹالٹی, غلامانہ ذہنیت ہماری بن چکی ہے. نہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ کام کرتے ہیں. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو قرآن پاک میں دکھایا ہے اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. اور اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایک چیز کھول کے بتا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہاری مشکل. لیکن اصل مشکل یہ ہے کہ ہم مسلمان قرآن تو پڑھتے ہی نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ پھر ہم کھڑے کہاں ہیں.